محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بھی 2 عاشرے مکمل ہو گئے۔ گویا کہ رمضان مبارک کے 2 عاشرے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں صرف آخری عاشرہ ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بخشش کا ہے، جہنم سے خلاصی کا عاشرہ ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن آخری عاشرے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اسی لیے کہ اس آخری عاشرے کے اندر اعتکاف جیسی عبادت ہے، شب قدر کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جہنم سے آزادی کا عاشرہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کا اس سے دل لگا ہوا ہے، جس سے ان کا تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، دلی محبت ہے۔ کل قیامت کے دن ہر بندہ اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم اس زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم جن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے؟ ہم جن کے لیے تمام چیزوں کو فنا کیے ہوئے ہیں، جن کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کی نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے، جس دنیا کی وجہ سے یا جن تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں، کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارا ساتھ دے دیں گے؟ کہ کل قیامت کے دن ان کے بلبوتے پر ہم رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ کل قیامت کے دن آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نظر دوچار کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو قیامت کا عجیب ہی منظر بیان کیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا منظر تو اتنا ہولناک ہے کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے دنیا میں جان دے دیتی ہے، وہ بھائی جو اپنے بھائی کی ترقی کے لیے اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی سب کچھ اس بچے پہ نچھاور کرتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ خود بخود اس بچے کے حصے میں آ جاتا ہے، وہ سب اس دن دامن جھاڑ دیں گے۔ بلکہ آتا ہے کہ بھاگے پھرے نہیں، ایسا نہ ہونے کی طرف کر لے جائے۔ تو جب کل قیامت میں ماں کام نہیں آ رہی ہے، باپ کام نہیں آ رہا ہے، تو کیا یہ دنیا کام آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اس روایت کا جو شروع کا حصہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مصروف تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ کیا کوئی قیامت کی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ صرف قیامت کے بارے میں سوال ہی ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ روزے تو نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں اتنی بات جانتا ہوں کہ میری دنیا کے اندر اگر محبت کسی کے ساتھ خالص ہے تو وہ اللہ ہے اور اس کے بعد اس کا رسول ہے۔ میرا دنیا کے اندر جو آنے کا مقصد جو آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، میں نے اس کو لازم پکڑ لیا ہے۔ میرے دل کی جو محبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ کل میدان محشر میں آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے حساب لے لیا، جس سے اللہ رب العزت نے حساب و کتاب لے لیا، بس اس کا بیڑا غرق۔ لیکن وہ آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیک اعمال، جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے، ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سنا نا قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اور جس کے نام اعمال برے ہیں اس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب ہوگا تبھی تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
حساب کتاب ہوگا تبھی تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب و کتاب ہو جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ وہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سرسری طور پر نظر کی جائے گی کہ اچھا یہ ٹھیک ہے نیک ہے، لو لے جاؤ چلو اس کو جنت میں کرو، لیکن اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، جہاں پر جس کے سلسلے میں کیوں کا لفظ آ گیا گویا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ موٹی سی مثال ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں آنکھیں دی ہیں، اللہ پوچھے کہ جو میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی تم نے اس کا کیسے استعمال کیا، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا اس کا تم نے کہاں صرف کیا، میں نے تو تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا، کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اتنی قیمتی زندگی کہ ایک ایک لمحے کے لیے انسان اپنی پوری جائیداد لٹانے کو تیار ہے، جب بیماری کا موقع آ جائے انسان کہتا ہے اچھی دوائی دو، پیسے کی فکر مت کرنا، طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ کیا پتہ چلتا ہے جان کی قیمت زیادہ ہے، مارو کچھ نہیں ہے۔ اتنی قیمتی چیز اللہ نے دی ہوئی ہے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی روپے کے، صرف چاہا ایک ہی چیز ہے کہ میری اطاعت، خالص میری اطاعت، کوئی شریک نہیں، میں میری بندگی میں کوئی شریک، نہ میری عبادت میں کوئی شریک، نہ میری اطاعت میں کوئی شریک، نہ ہی میری صفاتوں میں کسی کو شریک کیا جائے، صرف اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور عبادت گزار بندے بن کر آ جاؤ، اللہ رب العزت نے طرح طرح کے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم جگہ جگہ جنت کے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر عموماً جب لفظ آتا ہے تو متقین کا لفظ اللہ استعمال فرماتا ہے، مؤمنین کا لفظ استعمال فرماتا ہے، مسلمین کا لفظ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، متقی ہونے کا تعلق دل سے ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، جو اللہ کی عبادت دل سے کرے گا، جس کا ظاہری کچھ نہیں ہوگا، کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کرتا پہنے کو ہوں تو میں جنتی ہو جاؤں گا، یا اگر میرے داڑھی آ گئی ہے تو میں جنتی ہو جاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، لمبے لمبے کرتے ہوں گے ان کا، لیکن اور راتوں کو اندر عبادتوں میں مصروف رہیں گے، ان کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی لیکن ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اس کی زندگی میں تو ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، اور فرمایا سب سے بڑی وجہ ہوگی کہ ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا پینا حرام ہوگا۔ تو جب حرام غذا ہمارے جسم کے اندر جائے گی تو کہاں سے عبادتیں قبول ہو جائیں گی؟ حرام غذا کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حرام صرف سود نہیں ہے، حرام صرف سود نہیں ہے، اگر ہم نے جھوٹ بول کر کسی کا مال لے لیا ہے وہ بھی حرام ہے، اگر ہم نے کسی کا ناجائز دبا لیا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اگر میراث کے اندر سے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کہ اگر ہم نے بہنوں کی شادیاں کر دی اس میں دہیج دے دیا ہے تو معاف ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا، بھلے ہی آپ شادی کے جہیز کے اندر اس جائیداد سے 20 گنا زیادہ خرچ کر دو، لیکن جو حصہ بہن کا مال میراث کے اندر ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور کل قیامت میں اس کی پوچھ تاچھ ہو جائے گی، سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ تو صرف حرام یہی نہیں ہے کہ انسان سود نہیں کھاتا ہے سوچے کہ میں حرام نہیں کھاتا ہوں، جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا وہ بھی حرام ہے۔ تجارت سے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ جب بیچنے جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اتنی مجھے بھی نہیں پڑی۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے 100 روپے میٹر بیچ رہا ہے، کسی نے کہا کہ 80 دے دو، تو دکاندار کہنے لگتا ہے 100 کا تو مجھے بھی نہیں پڑا، 80 کا تو مجھے بھی نہیں پڑا، یعنی 80 کا آپ کو کیسے دے دوں، 80 کا تو مجھے بھی نہیں پڑا۔ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو وہ جو اس کے بعد جھوٹ بول کر تجارت کر رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو وہ مال حلال ہو جائے گا؟ آپ مت کہو یہ کہ مجھے نہیں پڑا ہے، کیا ضرورت ہے سیدھا کہو 80 میں ہم نہیں دیں گے، ہمارا پڑتا نہیں آتا ہے، بہت الفاظ ہیں بولنے کے لیے، ہمارا چاپ نہیں بنے گا، ہمارا پڑتا نہیں آتا ہے، اتنے میں نہیں ہو پائے گا، ہم دیں گے تو 90 میں دیں گے، لو نہیں مت لو۔ بازوں کو تو دیکھنے میں یہاں تک آتا ہے قسمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر زبان سے الفاظ کا نکال دینا بہت آسان ہے، کل قیامت میں انہی الفاظ کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں تو یہ کہہ سکتے ہو چلو کوئی بات نہیں گزر گئی، آخرت میں زبانیں بھی نہیں کھلیں گی،
اللہ رب العزت زبان پر پہلے تو مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ کل قیامت کے دن رب منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، پھر زبان کو حکم ہوگا کہ زبان اب صرف اور صرف سچ بول، تو زبان بھی صرف سچ بولے گی۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دے سکتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی کھری ہے، کتنی کھوٹی ہے۔ کوئی کسی پر نہ جائے، کوئی کسی کو نہ دیکھے، ہر انسان اپنی اپنی زندگی دیکھے اور اس ماہ مبارک کے اندر اس اپنی زندگی کو دیکھ کر رب کے سامنے رجوع کرنے والا بن جائے۔ توبہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، توبہ صرف یہ نام نہیں ہے مثال کے طور پر میں ابھی گناہ کر دوں اور گناہ کے بعد میں آؤں، آنے کے بعد میں کہوں اللہ مطلب میری توبہ ہے مجھے معاف کر دے۔ صرف توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس پہ شرمندگی ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ ہو، یہ توبہ ہے۔ اور اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کل موبائل کا دور ہے، مثال کے طور پہ موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب انسان کسی دل میں جذبہ آیا، اور آنا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں کہ آج اسے میں فلم نہیں دیکھوں گا۔ اسے رمضان شروع ہوتا ہے نا تو انسان اپنا موبائل سب صاف کرتا ہے، چلو گانے بھی ہٹا دو، موویز بھی ہٹا دو، یہ بھی ہٹا دو، ڈرامے ہٹا دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ سب ہٹایا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ارادہ ہو کہ انشاءاللہ عید کے بعد میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا۔ اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ حقیقی توبہ ہے ہی نہیں۔ البتہ اگر انسانی تقاضے خاطر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن جان بوجھ کر گناہوں پر جری ہو جانا تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہتے یہ رہیں کہ میں گانا نہیں سنوں گا اور نکلے اور موبائل کے اندر گانا پہلے سے موجود ہے چلایا سنیے، تو جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی تم نے توبہ کی، کیا گارنٹی ہے کہ اس پر قائم رہا جائے گا؟ پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ ایسے ہی دنیا بھی کوئی گناہ ہے، جھوٹ بولنا، اگر ہم آج توبہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن پھر جا رہے ہیں بول رہے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا ہے، اور پھر اگر جب جھوٹ بول دیا جائے پھر رب کے دربار میں جب مغرب کے اندر آؤ، عصر کے اندر آؤ، عشاء کے اندر آؤ، پھر توبہ کرو کہ مولا میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے گناہ ہوا ہے، تیری ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، میں تیرے دربار میں ہوں اور آگے پھر توبہ کرتا ہوں، آگے نہیں بولوں گا۔ اگر ہماری زبان سے کسی کی برائی ہو گئی ہے، کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو پہلے جا کر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پہلے توبہ بھی قبول نہیں ہونے والی ہے، سوچو کہ آئندہ غیبت نہیں کروں گا انشاءاللہ، توبہ کر لو، توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد اللہ رب العزت جب تک معاف نہیں فرماتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا۔ سنی ہوگی روایت، منتخبہ حدیث میں بھی آتی ہے، فضائل اعمال کے اندر 12 حدیث آتی ہے کہ کل قیامت میں دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور جب جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے دوسرے کو ستایا ہوگا یا دوسرے کے حق کو دبایا ہوگا۔ ان کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دی جائیں گی، ان کو راضی کر کے بھیج دیا جائے گا۔ بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی کہ دوسرے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ صرف کیوں؟ اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ کیونکہ جھوٹ بولنے میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان کسی کی برائی کرے گا، کسی پہ تہمت لگائے گا، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کے بارے میں کچھ بنے گا، یا اپنے بارے میں انسان تھوڑی نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اپنے بارے میں بھی بول رہا ہے وہ جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کا یہ بہت ہی زیادہ مقدس عشرہ چل رہا ہے۔ رب کی رحمت، رب کی مغفرت بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے۔ اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکاؤ۔ میرے بھائیوں، دنیا لگی پڑی ہے، دنیا لگی رہے گی۔ تم سوچو کہ کل قیامت کے دن، تم سوچو کہ دنیاوی زندگی سے فارغ ہو کر ہم کچھ کر لیں گے تو یہ زندگی دنیاوی آپ کو فارغ نہیں ہونے دے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک جگہ کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا آپ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ سمندر کنارے بیٹھے۔ کہا کہ یہ سمندر جب خشک ہو جائے گا تب مجھے اس پار جانا ہے۔ کہا کشتی کا سہارا کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں، زمین سے ہی جانا ہے، سمندر خشک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سمندر تو خشک نہیں ہوگا، آپ یہیں رہیں گے۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے انسانوں، جب سمندر خشک نہیں ہوگا آپ ادھر بیٹھے رہو گے تو دنیا کی مصروفیت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ یہ کام کر گزریں تب رب کی عبادت میں لگ جائیں گے، ذرا یہ کام ہو جائے تب پابندی سے پڑھیں گے،
کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، اگلے جمعے سے پڑھیں گے، عید کے بعد سے پڑھیں گے، میرے بھائیوں زندگی ختم ہو جائے گی، سفیدی آ جائے گی اور انسان قبر میں چلا جائے گا، لیکن یہ مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو وقت ہے ابھی ہے، جو موقع ہے ابھی ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کیا بھروسہ ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور روزانہ کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کے اندر، اچھا خاصا انسان کب چلا جائے، اچھا خاصا انسان کب اللہ رب العزت طرف سے بلاوا آ جائے، کیا گارنٹی ہے کہ میں عصر تک زندہ رہوں گا، کیا گارنٹی ہے کہ آپ میں سے سارے کے سارے عصر تک رہیں گے، عصر تو بہت دور ہے، کیا گارنٹی ہے کہ چند لمحوں کے بعد بھی ہم یہاں سے واپس صحیح طریقے جا سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اپنے رب کو بعد میں راضی کر لیا جائے گا؟ عبادت بعد دنیا کا کام بعد میں کیا جا سکتا ہے، اگر زندگی مل جائے اور دنیا کا کام رہ بھی جائے تو کوئی خسارہ نہیں ہے، اور اگر آخرت کا کام رہ گیا، رب ناراض رہ گیا، عبادتوں میں کوتاہیاں رہ گئی، تو دنیا کے اندر خسارہ تو خسارہ ہے ہی، بے برکتی کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی خسارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ہم بھی تو عاشق رسول ہیں نا، ہم بھی تو محمد کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو صرف کیا لفظوں سے کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے کافی ہے، کہ قرآن کو مانتے ہیں یہ کافی ہے، کہ محمد کو مانتے ہیں کافی ہے، یا محمد کی زندگی کو بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا رہے گا، تب جا کر کافی ہوگا؟ صرف الفاظ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ الفاظ سے تو بہت سے لوگ کفار مکہ کہا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، بس پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے۔ ورنہ صادق امین، آپ سے دشمنی بھی ہے، امانتیں بھی آپ کے پاس ہی ہیں، آپ سے دشمنی بھی ہے، فیصلے بھی آپ سے کروائے جا رہے ہیں، آپ سے دشمنی بھی ہے، آپ کے بارے میں سوال ہو جائے تو سفیان غیروں کے درمیان میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو ہاشمی خاندان سے ہے، وہ قریش خاندان سے ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، ان کو کبھی ہم نے کسی غلط کام کے اندر نہیں دیکھا ہے، غیر گواہی دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں زبان سے گواہی دینا کافی نہیں ہے، عمل کے اندر لانا ضروری ہے کہ آقا کا چلنا کیسا تھا، آقا کا کھانا کیسا تھا، آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا سوتے کیسے تھے، آقا اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، اپنے بڑوں کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اپنی اہلیوں کے ساتھ کیسے ان کا معاملہ تھا، ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی، ان کی سفر کی زندگی کیسی تھی، ان کی حضر کی زندگی کیسی تھی، اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر لانے کا نام محبت رسول ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا کر کے دکھلاؤ، دنیا کی ہر نعمت تمہارے قدموں کے اندر ہوگی۔ اور وفا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نبی جیسی زندگی بناؤ، صحابہ جیسی زندگی بناؤ۔ تو رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے رکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں اور رب کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، اپنی تلافی مانگیں۔ رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، رب کی مغفرت بہت زیادہ ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔